दिमाग की उम्र। अब कैसे अपने दिमाग को और जवान रख कर बीमारियों से पाक लंबी जिंदगी गुजार सकते हैं। हमें बरसों से इस बात का इल्म है कि हम एक अच्छे तर्ज जिंदगी की मदद से तवील अरसे तक सेहतमंद रह सकते हैं। साइंसदान ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उम्र के साथ हमारे दिमाग में क्या तब्दीलियां पैदा होती हैं। ऐसे में क्या जदीद टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग की उम्र को कम करने में मदद दे सकती है। हालैंड में पैदा होने वाली 76 साला खातून मायके और उनके शौहर टॉम अमरीकी शहर लॉस एंजलिस से 1 घंटे की मुसाफत पर वाक़ लोमा लिंडा में रहते हैं। एक सुबह उन्होंने मुझे नाश्ते पर खुश आमदीद कहा। नाश्ते में चनासीडस दलिया और बीरियां दी गईं। कोई मीठी प्रोसेसर चीज़ और काफ़ी पेश नहीं की गई। नाश्ता बिल्कुल खालिस ग़िज़ाओं पर मुश्तमिल था। कैलिफोर्निया में बीबीसी ने दिमागी सेहत पर तहकीक करने वाले साइंसदानों और माहिरीन से मुलाकात की। ये लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आया हम दिमाग के बूढ़े होने के अमल को तब्दील कर सकते हैं या नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में जीरोंटोलॉजी और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर आंद्रे अरीमिया ने ऐसे कंप्यूटर मॉडल पेश किए जो हमारे दिमाग की उम्र और उनके ज़वाल का अंदाज़ा लगाते हैं। उन्होंने एमआरआई स्कैन 15,000 दिमागों के डेटा और मस्नूई ज़हानत की मदद से ये मॉडल तैयार किया था ताकि सेहतमंद उम्र रसीदा दिमाग और डिमेंशिया जैसे मर्ज में मुब्तला दिमागों को समझा जा सके। उन्होंने कहा कि ये पैटर्न को देखने का एक अच्छा तरीका है जिससे हम बहैसियत इंसान पकड़ नहीं सकते, लेकिन मस्नूई ज़हानत इसको पकड़ने के काबिल है। कैलिफोर्निया पहुंचने से पहले मैंने अपना एमआरआई स्कैन करवाया था। इसका तज्जिया करने के बाद प्रोफेसर अरीमिया ने बताया कि मेरे दिमाग की उम्र मेरी असल उम्र से 8 माह ज़्यादा है। अहम प्रोफेसर अरीमिया ने मशवरा दिया कि नताइज में 2 साल तक की कमी बेशी हो सकती है। क्या चॉकलेट और फास्ट फूड की बहुत ज़्यादा तलब भी एक नशा है? पिछले चंद बरसों से इस इम्कान पर तहकीक की जा रही है कि क्या हमें चंद ग़िज़ाओं और खानों की लत लग सकती है, ख़ास तौर पर वो जिनका जायका हमें बहुत पसंद होता है। मिसाल के तौर पर आपने शायद सुना होगा कि चीनी नशा आवर है, लेकिन साइंस इस सब के बारे में क्या कहती है। किसी भी चीज़ की लत लगने आ नशे को अमूमन शराब भंग या किसी मखसूस तर्ज अमल से ही जोड़ा जाता है। पहली किस्म के बारे में अमेरिकन साइकिट्रिक एसोसिएशन अपने तशखीसी और शुमारियाती मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स में इसकी तशखीस के लिए मेयार तय करती है। इनमें समाजी बिगाड़ और उनके इस्तेमाल पर काबू का ना होना शामिल है। ताहम खाने की लत का तसव्वुर बहुत सारी मुश्किलात पैदा करता है। इनमें से एक यह है कि खाना जिस्मानी अमल है, लिहाजा ये तय करना कि क्या मुनासिब है और क्या नहीं पेचीदा हो सकता है। दूसरी तरफ मुनशियात की तरह यह मुमकिन नहीं है कि इलाज के लिए इसका इस्तेमाल बंद कर दिया जाए, क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा खाने की लत को अक्सर दीगर मसाइल जैसे मोटापे, ज़्यादा खाने की खराबी या बलिमिया के साथ कन्फ्यूज़ किया जाता है। तिब्बी तौर पर उन खराबियों को अलग करना मुश्किल है। अगर हम इस बात पर गौर करें कि कोई शख्स खाने की लत में मुब्तला हो सकता है, तो ये सोचना मंतिकी लगता है कि इसकी तशख़ीस मुमकिन है। खाने की लत को एक खराबी नहीं समझा जाता है। आमतौर पर नशे के आदी अफराद के लिए पहले से मौजूद रोवी के अलावा खुराक के लिए इस तर्ज अमल के लिए कोई मखसूस तशख़ीसी मेयार नहीं है। ना तो अमेरिकन साइकिट्रिक एसोसिएशन और ना ही आलमी इदारा सेहत इसे एक आर्जा समझता है। तो हम उसकी तशख़ीस कैसे कर सकते हैं? इसकी तशख़ीस बुनियादी तौर पर एक साइकोमेट्रिक टेस्ट से की जाती है, जिसे यूनिवर्सिटी ने कुछ साल पहले तैयार किया था, जिसे YFAS कहा जाता है। तब से ये खाने की लत का पता लगाने और तहक़ीक़ात करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीक़ा बन गया है। आँखों का योगा। क्या वर्जिश बीनाई को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है? क्या आप नज़र की कमज़ोरी के बाइस चश्मा लगाते हैं, लेकिन चश्मे के बोझ से छुटकारा हासिल करने की ख्वाहिश आपके दिल में भी बार बार होती है? मौसीक़ार पॉल मैककार्टनी ने हाल ही में टाइम्स मैगज़ीन को बताया कि वो ऐनक से छुटकारा पाने और बीनाई की मज़ीद कमज़ोरी से बचने के लिए आँखों के योगा वर्जिश की मशक करते हैं। इस इंटरव्यू में दी बैटल्स के साबिक़ रुकन पॉल मैक ने इंकिशाफ किया कि उन्होंने चंद साल इंडिया में आँखों की ख़ास मशकों के बारे में सीखा था और तब से वो उन पर अमल करते हैं। गुलकार का कहना है कि आँखों के पट्टों की वर्जिश करके ऐनक पहनने की ज़रूरत को कम से कम किया जा सकता है। मैककार्टनी ने यूट्यूब पर आँखों के योगा से मुताल्लिक़ कुछ अमली मशकों का मुज़ाहरा किया है। तो आँखों का योगा किया है, और क्या आपकी आँखों की वर्जिश वाकई ऐनक पहनने की ज़रूरत को कम से कम कर सकती है? आँखों के योगा की मुख्तलिफ अक़साम हज़ारों सालों से राइज हैं। एक मिसाल तिरातक क्रिया
یوگا ہے جس کی شروعات انڈیا سے ہوئی۔ اس مشق کو کرنے کے دوران سب سے پہلے اپنے اندر اس یقین کو لانا ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے اپنے اندر اعلیٰ روحانی صلاحیتوں کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ سنسکرت کے لفظ تراتک کا مطلب ہے دیکھنا، اور اس یوگا میں کسی چیز کو گھورنا شامل ہے، جیسے موم بتی کے شعلے کو بغیر پلک جھپکائے دیکھنا یہاں تک کہ آنکھ سے پانی بہنے لگے۔ 19ویں صدی کے آخر میں نیو یارک کے ماہر امراض چشم ڈاکٹر ولیم بیٹس نے آنکھوں کی بینائی کو بہتر بنانے کا طریقہ شائع کیا، جس میں انہوں نے دلیل دی کہ آنکھوں کی ورزشیں چشمے کی ضرورت کو روک سکتی ہیں۔ ڈاکٹر کا خیال تھا کہ آنکھوں کی حرکات اور تصور پر مبنی تکنیکوں پر مشتمل مشقوں کے ذریعے اینک کی ضرورت پر قابو پایا جا سکتا ہے، جیسے آنکھوں ٹیسٹ کے چارٹ کو دیکھتے ہوئے حروف کے خاکے پر توجہ مرکوز کرنا، بار بار پلکیں جھپکنا، خط کو دیکھنے کے لیے آنکھیں بند کر کے اس کا گہرائی میں تصور کر کے انہیں سیاہ اور واضح دیکھنا۔ اگر آپ کے جسمانی اعضاء غلط جگہ پر ہوں تو کیا یہ خطرے کی بات ہے؟ عام طور پر انسانی جسم کے اعضاء ایک ترتیب میں اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض بیماریوں کی تشخیص کرتے وقت آسانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو اگر اپینڈیسائٹس اپتھری کا عارضہ ہو تو وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اسے جان لیوا درد کہاں ہو رہا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ اعضاء اپنی مخصوص عام جگہ کے بجائے غلط جگہ پر ہوتے ہیں۔ اعضاء کے نشو و نما کے نقطہ نظر سے سب سے زیادہ غیر معمولی چیزوں میں سے ایک ڈیکسٹروکارڈیا ہے، جس میں دل سینے میں تھوڑا سا بائیں طرف ہونے کے بجائے، جسے لیوکارڈیا کہا جاتا ہے، دائیں طرف ہوتا ہے۔ یہ صورتحال کافی نایاب ہے اور 12,000 میں سے ایک شخص اس طرح پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ دیگر الف اب نارملٹیز یعنی غیر فطری حالتوں کی عدم موجودگی میں ہوتا ہے تو لوگ معمول کی زندگی گزارتے ہیں، اور ایسی صورت میں صرف ایکو کارڈیوگرام (ECG) پر مختلف علامات نمایاں ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں میں پیٹ اور سینے کے تمام اعضاء مخالف سمت میں ہو سکتا ہے، جسے سائٹس انورسس ٹوٹلس کہا جاتا ہے۔ گلوکار ڈونی آسمنڈ اور انریک ایگلیسیاس کے ساتھ ساتھ اداکارہ کیتھرین اوہارا بھی اس صورتحال کا شکار ہے۔ آسمنڈ کی اس حالت کی تشخیص اس وقت ہوئی جب ان درد کی شکایت کے دوران ڈاکٹر نے ان کے اپینڈیسائٹس کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ انہیں معمول کے مطابق پہلو میں دائیں جانب کے بجائے بائیں جانب درد ہو رہا تھا۔ سائٹس انورسس ٹوٹلس نسبتاً زیادہ نایاب ہے اور ایسا 10,000 افراد میں سے ایک میں دیکھا گیا ہے۔ عام طور پر یہ مردوں میں زیادہ دیکھا گیا ہے۔ کچھ لوگوں میں صرف دل اور پھیپھڑے ہی الٹی جگہ ہو سکتے ہیں۔ اسے سائٹس انورسس کہتے ہیں۔ انٹرمٹنٹ فاسٹنگ سمیت وہ وجوہات جو آپ کے منہ اور سانس کو بدبودار بناتی ہیں، آپ اپنا ہاتھ اپنے منہ کے سامنے رکھ کر جان سکتے ہیں کہ کیا آپ کی سانس سے بدبو آ رہی ہے۔ آپ نے کبھی منہ کی ایسی بدبو کے بارے میں سنا ہے جو لوگوں کی جان لے لے؟ جی ہاں، یونانی دیو مالائی کہانیوں میں ہائیڈرا کے نام سے کئی سروں والے کردار کو ہیلیٹوسس یعنی منہ کی بدبو کا اس قدر شدید مسئلہ تھا کہ اس کی سانس کو جو بھی سونگھتا وہ اپنی جان سے جاتا۔ خوش قسمتی سے ہماری صبح کی سانسوں کی بدبو اس قدر طاقتور نہیں ہو سکتی، البتہ پیاز لہسن کھانے سے کچھ لوگوں کی سانس شدید بدبودار ہو سکتی ہیں اور لوگ انہیں ہائیڈرا کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں۔ ہیلیٹوسس صرف منہ کی صحت کی خرابی ہی نہیں بلکہ یہ آنتوں، سائنوسائٹس، ناک کے غدود بڑھنے سے ہونے والے مسائل، یہاں تک کہ خون کے بہاؤ میں مسائل کی نشاندہی کر سکتی ہے۔ درحقیقت صحت کے مسائل کی باقاعدہ تشخیص کرنے کے لیے سانس کے نمونوں کا بھی تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرض جو آپ کے منہ سے آنے والی بو کو متاثر کر سکتی ہے وہ ذیابیطس ہے۔ بعض اوقات انسولین کی ناکافی خوراک انفیکشن ہو جانے پر جسم رد عمل میں چربی کو کیٹونز نامی مرکبات میں توڑنے اور ایندھن کی شکل میں فوری بدلنے کا کام کرتا ہے۔ کیٹونز کی ایک مخصوص مہک ہوتی ہے۔ ایسیٹون جو بعض نیل پالش ریموور کا بھی ایک جزو ہے، ان کیٹونز میں سے ایک ہے۔ جب کیٹونز خون میں جمع ہو جاتے ہیں تو وہ آسانی سے سانس میں پھیل جاتے ہیں اور اس سے بھی مخصوص بو پیدا ہو سکتی۔ درحقیقت صحت کے مسائل کی باقاعدہ تشخیص کرنے کے لیے سانس کے نمونوں کا بھی تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرض جو آپ کے منہ سے آنے والی بو کو متاثر کر سکتی ہے وہ ذیابیطس ہے۔ بعض اوقات انسولین کی ناکافی خوراک انفیکشن ہو جانے پر جسم رد عمل میں چربی کو کیٹونز نامی مرکبات میں توڑنے اور ایندھن کی شکل میں فوری بدلنے کا کام کرتا ہے۔ کیٹونز کی ایک مخصوص مہک ہوتی ہے۔ ایسیٹون جو بعض نیل پالش ریموور کا بھی ایک جزو ہے، ان کیٹونز میں سے ایک ہے۔ جب کیٹونز خون میں جمع ہو جاتے ہیں تو وہ آسانی سے سانس میں پھیل جاتے ہیں اور اس سے بھی مخصوص بو پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ صرف ذیابیطس ہی نہیں جو کیٹونز کی پیداوار کو متحرک کر سکتی ہے۔
وزن میں کمی کو فروغ دینے والی کچھ غذائیں بھی ایسی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ کم عمری میں ہی گنج پن کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ پوپی ڈیویز کی عمر محض 16 برس تھی جب ایک ہیئر ڈریسر نے ان کے سر پر گنج پن کی علامت دیکھی۔ کچھ عرصے بعد وہ آئینے میں خود کو دیکھنے سے بھی ہچکچانے لگیں کیونکہ ایلوپیشیا ابالچر کی وجہ سے ان کے سارے بال جھڑ گئے تھے۔ 21 سالہ برطانوی خاتون پوپی کہتی ہیں کہ اس نے مزید مسائل کو جنم دیا اور اس سے ان کی زندگی اس حد تک متاثر ہوئی کہ ان کی خود اعتمادی کو دھچکا لگا۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کئی معروف شخصیات گنج پن کے حوالے سے اپنے تجربات سے دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ ایلوپیشیا وہ بیماری ہے جس میں ہمارا مدافعت کا نظام بال کی جڑوں پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس سے بال جھڑنے لگتے ہیں۔ رواں سال برطانوی صحت عامہ کے ادارے NHS نے اس کے علاج کے پہلے طریقہ کار کا اعلان کیا۔ تاہم ویلز کا ہیلتھ بورڈ فی الحال اس کا نسخہ نہیں دیتا۔ پوپی نے کہا ہے کہ انہوں نے ایلوپیشیا کے مسئلے کو راز رکھا اور جب میں سکول میں تھی تو مجھے اسے چھپانا پڑتا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میرے لیے اونگ پہننا کتنا بڑا مسئلہ تھا۔ اس سے میں تنہا ہو جاتی تھی۔ میں گھر کے باغ میں جانے سے پہلے بھی اونگ پہنتی تھی تاکہ ہمسائے نہ دیکھ لیں، مگر یونیورسٹی جانے سے پہلے انہوں نے الگ حکمت عملی اپنانے کا سوچا۔ ان کے نئے دوست کافی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ 5 سال کا طویل عرصہ لگا، لیکن میں نے اسے سنبھالنا سیکھ لیا ہے۔ اگر مجھے اونگ پہننا پسند نہیں تو میں اسے نہیں پہنتی۔ اگر میرا اونگ پہننے کا دل کرے تو میں تفریح کے لیے ایسا کرتی ہوں۔ پوپی کو آن لائن اور باہری دنیا میں ایسی برادری ملی جو انہیں تسلیم کرتی ہے اور اعتماد دیتی ہے۔ میں اب مثبت پہلوؤں کی جانب دیکھتی ہوں اور دوسروں کی مدد کرتی ہوں۔ 40 سالہ بین لوری کو جب اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے ایک الگ طریقہ اپنایا۔ وہ فٹنس اور ورزش کی دنیا میں اپنی توانائی لگانے لگے اور بالآخر نیکڈ برہنہ ماڈل بن گئے۔ 2012 میں صرف چند ماہ کے عرصے میں ان کے سارے بال جھڑ گئے تھے۔ میں اپنے بال نہیں بچا سکتا تھا لیکن ورزش ایک ایسی چیز تھی تو میرے کنٹرول میں تھی۔ میں نے اپنی حالت کو بہتر کرنے کے لیے مثبت انداز سے اپنی توانائی کا استعمال کیا۔ آہستہ آہستہ وہ ماڈلنگ کی دنیا میں داخل ہو گئے۔ مجھ میں بہت زیادہ اعتماد آ گیا۔